السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، الحمدللہ۔ تو آج ہم انشاءاللہ سورۃ النحل کی مزید چند آیات کریں گے، تقریباً وہ کوئی 19 کے قریب آیات ہوں گی، اور انشاءاللہ اسی طرح ہم ایک اور لیکچر کے بعد سورۃ النحل مکمل کر لیں گے اور ہمارا جز نمبر 14 بھی مکمل ہو جائے گا، اور ہم 15ویں جز میں داخل ہو جائیں گے اور سورہ بنی اسرائیل کی ابتدا ہوگی۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی طرح توفیق عطا فرماتا رہے۔ یہ اس کی کرم نوازی، اس کی رحم اور اس کی توفیق سے ہی ممکن ہے، اب تک ممکن ہوا ہے، اور اللہ سے دعا ہے کہ آگے بھی ممکن ہوگا انشاءاللہ۔ آئیے آج کی آیات کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا۔ وَأَوْفُوا واو فا یا مادہ باب افعال ایفا، جسے ہم اردو میں کہتے ہیں ایفا عہد، یعنی وعدہ پورا کرنا، وہی ہے۔ امر کا صیغہ ہے، انتم فاعل ہے، توفونا سے امر کا صیغہ بن رہا ہے یہ۔ اوفا یوفی سے اس کا ماضی مضارع ہے، اوفو انتم اس کا فاعل، امر کا صیغہ ہے کہ تم سب پورا کرو۔ کیا پورا کرو؟ بعہد اللہ، یعنی اللہ کا وعدہ پورا کرو۔ جب وعدہ، جو بھی وعدہ پورا کیا جانا ہوتا ہے وہ با حرف جر سے آتا ہے۔ اب یہ اذا یہاں پر ظرف کے طور پر کام کر رہا ہے کہ کب وعدہ پورا کرنا ہے۔ اذا عاہدتم، اب یہ عین ہا دال مادہ عاہد یعاہد باب مفاعلہ، معاہد، جب معاہدہ کرو۔ عاہدتم فعل ماضی، انتم فاعل۔ یہ ظرف ہے اور یہ پورا جملہ مضاف الیہ بن کے مجرور ہو گیا، یہ ظرف ہونے کی وجہ سے مفعول بن گیا اوفو کا۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، جب تم وعدہ کرو، معاہدہ کرو، تو اس اللہ کے نام، چونکہ وعدہ کیا ہوتا ہے، مسلمان جب وعدہ کرتا ہے تو بیسیکلی گواہ تو اس کا اللہ ہوتا ہے۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، لائے نہیں ہے۔ اچھا، یہ جو فعل آ رہا ہے یہ وعدہ توڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ نون قاف دا مادہ، نقض ینقض باب نون سے توڑنا، اور یہ صرف وعدہ توڑنے کے لیے، یعنی نقضت عہدی، تم نے میرا وعدہ توڑ دیا۔ ولا تنقضوا الایمان مفعول ہو گیا حالت نصب میں، لائے نہیں ہے، انتم اس کا فاعل۔ تم سب مت توڑو۔ اب یہ ایمان، ایمان ہے، ایمان نہیں ہے۔ ایمان یعنی قسمیں، قسموں کو نہ توڑو، یہاں پہ قسم کے میننگ میں یہ ہے۔ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، یعنی توکید میں سٹریس ہے نا، بیسیکلی ہم اردو میں جانتے توکید، تاکید، توکید، اس کی پختگی کی بات، یعنی جب تم پکی قسمیں اٹھا چکو۔ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، یہ توکیدی مجرور ہوا ہے بعد ظرف کی وجہ سے، اور ظرف مفعول ہے تنقضوا کا، ایک مفعول ہوا، یہ دوسرا مفعول ہو گیا کہ قسموں کو مت توڑو بعد کی ان کی پختگی کے۔ وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا، یہ قد فعل ماضی قریب کے لیے، جعلتم فعل ماضی، انتم فاعل، اسم الجلالہ مفعول حالت نصب میں، کفیلاً یہ دوسرا مفعول۔ کفیلاً کا مطلب یہاں پہ یعنی ضامن کے طور پر لیا جا رہا ہے، ضمانت دینے والا یا گواہ کے طور پر، یعنی اللہ تعالیٰ ضامن ہے۔ وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا، تم بنا چکے ہو اللہ کو خود پر، یعنی تم سب پر کیا؟ ضامن۔ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، لفظ الجلالہ اسم انہ ہو گیا، یہ خبر انہ ہے، یعلم سے لے کے تفعلون تک۔ یعلم فعل مضارع ہوا فاعل، اپنے مبتدا کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، ما موصولہ ہے، حالت نصب میں ہے، یہ مفعول ہے یعلم کا، اور تفعلون صلہ ہے، فعل مضارع انتم فاعل۔ ان اللہ یعلم ما تفعلون، تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔ پھر اللہ نے یہاں پہ ایک عورت کی ایک ایگزامپل دی، ولا تکونوا، اور مت ہو، لائے نہیں، یہ نہیں ہے، تکونوا نون ڈراپ ہو گیا چونکہ مجزوم ہوا، انتم اس کا اسم۔ ولا تکونوا، مت ہو جاؤ تم سب، کلتی نقدت غزلہا، اس کی طرح، اب یہ خبر کی جگہ پر آ رہا ہے، کاف حرف جر تشبیہ کے لیے، التی واحد مؤنث کا صلہ، اس میں موصول ہے، نقدت ہی ہے اس کا فاعل، اور یہ اپنے صلہ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، تو یہ اس میں موصول کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، تو یہ پورا جملہ صلہ بن رہا ہے یہاں تک، تو یہ پورا جملہ صلہ بن رہا ہے التی کا۔
سو اب دیکھتے ہیں کیا وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي اس ایک عورت کی طرح نہ ہو جانا التی نقدت جس نے توڑ دیا غزلہا. غزل یہاں پہ غزل کا میننگ ہے سوت. سوت کاتنا کہتے ہیں نا سوت. غزلہا مفعول ہو گیا نقدت کا. من بعد قوت اور یہ انقاسن جو ہے یہ حال ہے اس غزلہ کا. یہ پہ حال یہ آ رہا ہے. انقاسن کا مطلب ہوتا ہے ٹکڑے ٹکڑے. سو وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَدَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا یعنی اس عورت کی طرح نہ ہو جانا جس نے اپنا سوت طاقتور بنا دینے کے بعد ٹکڑے کر ڈالا. یعنی قوت حاصل کر لی اور پھر اپنے ہی غلطیوں کی وجہ سے ٹکڑے کر جا رہا. پھر اللہ نے فرمایا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ. اتخذ یتخذ بنانا تتخذون فعل مضارع انتم فاعل تم بناتے ہو ایمانکم اپنی قسموں کو دخلاً مداخلت کے طور پر بینکم تم سب کے درمیان. کیوں ایسا کرتے ہو؟ ان تکون امتم اب یہ ان مصدریہ ہے. سو یہ جب مصدریہ آ گیا تو یہ پورا جملہ مفعول تتخذون کا بن گیا. یعنی تتخذون کا ایک مفعول ہو گیا یہ ایمانکم دخلاً یہ ایمان کا حال ہو گیا کہ تتخذون ایمانکم دخلاً تم اپنی قسموں کو بناتے ہو مداخلت کے طور پر ایک وجہ کے طور پر بینکم اپنے سب کے درمیان. ان تکون امتن ہی اربع من امتن کہ ان تکون امتن کہ ایک امت ہو جائے. یہ اسم تکونو ہو گیا اور یہ پورا جملہ خبر تکونو ہے. اس کے اندر یہ ہیا مبتدا ہے اور اربع اس کی خبر ہے اور یہ متعلق کی خبر ہے. اربع کا مطلب ہوتا ہے شرف ہونا یعنی اونچا ہو جانا بلند ہونا. بلند ناٹ ان the sense of height. بلند اشرف و اعلیٰ ہو جانا. سو تتخذون ایمانکم دخلا بینکم ان تکون امتن ہی اربع من امتن کہ تم بناتے ہو اپنی قسموں کو سبب مداخلت آپس میں کہ ہو جائے ایک امت یعنی ایک قوم دوسری قوم سے اونچی. ذرا اس کو یہیں پر اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں. سو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم اپنی قسموں کو آپس میں فریب کا ذریعہ بناتے ہو یعنی مکروب فریب کا. ان تکون امتن ہی اربع من امتن کہ یہ ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادہ بڑھنے والا یعنی غالب ہو. یعنی تم لوگوں کے سامنے قسمیں کھاتے ہو کہ جب ان کی تعداد تم سے زیادہ ہوتا ہے وہ تم سے مطمئن ہو جائیں لیکن جب تمہارے لیے ممکن ہو تو تم عہد شکنی سے دریغ نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے اسے منع فرما دیا کہ ادنا سے اعلیٰ کی طرف تنبیہ کی جائے. یعنی جب کمزوری کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے غداری اور عہد شکنی سے منع فرما دیا تو غلبہ و طاقت کے وقت تو یہ بالأولیٰ منع ہے. یعنی جب تم کمزور ہو تو اس کے باوجود تمہیں اپنی جو قسمیں اور جو وعدے ہیں ان کے پر پورا اترنا ہے اور جب تم مضبوط ہو جاؤ تو پھر تو زیادہ ذمہ داری ہے. مجاہد کہتے ہیں کہ وہ اپنے حلیفوں کے سامنے پیمان و وفا باندھا کرتے تھے جبکہ وہ یہ دیکھتے تھے کہ اپنے حلیفوں کی نسبت ان کی تعداد زیادہ ہے یہ ان سے معزز بھی زیادہ ہیں تو ان سے عہد و پیمان توڑ کر ایسے لوگوں کے حلیف بن جاتے جو تعداد میں اور عزت میں سر بلند ہوتے یا ان سے بڑے ہوئے ہوتے. جی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یبلوکم اللہ بہ. بلا یبلو با لام واو مادہ باب نون سے اس کا مطلب ہوتا ہے آزمانا. سو ان حرف تاکید مائے کافہ یبلو فعل مضارع لفظ الجلالہ فاعل یبلوکم مفعول بہ بحرف جر ہا. یہ وہ جو پیچھے بات آئی ہے کہ یہ جو جی تو یہ جو ہا جا رہا ہے یہ اسی وعدے یا عہد و پیمان کی طرف یہ بات جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے تمہیں آزماتا ہے. وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. بَيَّنَ یبنی واضح کر دینا. وَلَيُبَيِّنَ سو تاقید کے اسلوب ہیں. بَيَّنَ يُبَيِّنُ باب تفعیل میں سے سو ہوا اس کا فاعل ہے. وَلِيُبَيِّنَنَّ يُبَيِّنَنَّ واحد مذکر غائب کا صیغہ وہ ضرور بالضرور واضح کر دے گا لکم تم سب کے لیے کب یوم القیامت قیامت کے دن. اب یہ مفعول ہو گیا ظرف کے طور پر ایک چیز. دوسرا کیا واضح کر دے گا؟ سو ایک مفعول یہ دوسرا مفعول ما موصولہ ہے حالت نصب میں ہے. ما کنتم فیہ تختلفون اس جو کے بارے میں جس کے بارے میں تم کیا ہے آپس میں اختلاف کرتے تھے. انتم اس کا اسم فیہ میں ہا اس ما کی طرف جا رہا ہے. تختلفون یہ خبر کنتم باب افتعال سے خالام فامادہ یعنی آپس میں باہم اختلاف کرنا. اللہ نے فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً. لو اب یہ لو ایک ایسا شرطیہ ہے کہ جو یعنی جو ایک ایسی بات ہوتی ہے کہ جو ہوئی نہیں ہوتی.
سو لو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا، سو لو کی وجہ سے ہم حال میں ترجمہ کر رہے ہیں، لفظ الجلالہ فاعل ہے شاء کا، اگر اللہ چاہتا تو یہ جواب آ رہا ہے، جواب واقعہ کہ اگر ایسا ہوتا، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہتا، لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، جعل فعل ماضی ہوا فاعل جو لفظ الجلالہ کی طرف، کم مفعول، امتاً دوسرا مفعول، واحدتاً اس کی صفت، وہ تم سب کو ایک امت بنا دیتا۔ وَلَكِن، لیکن بات کیا ہے، يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اضل يُضِلُّ باب افعال، گمراہ کرنا، يُضِلُّ من موصولہ، یشاء یہ پورا جملہ مفعول ہوا، من یہاں پہ حالت نصب میں ہے، اور یشاء صلہ ہے من کا۔ وَلَكِنْ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ، لیکن وہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور جسے چاہتا ہے وہ اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ یہدی فعل مضارع ہوا فاعل لفظ الجلالہ کی طرف، یہاں سیم من نصب میں ہے، اسم موصول ہے، یہ اس کا صلہ ہے، شاء یشاء چاہنا، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، سین حمزہ لام مادہ، لام نون ثقیلہ تاکید کا اسلوب، مجہول کا صیغہ ہے، انتم فاعل، تسألن مجہول کا صیغہ، ولا تسألن، تم ضرور بے ضرور سوال کیا جاؤ گے، کس بارے میں، ان حرف جر ما موصولہ، اس جو کے بارے میں، کنتم تعملون جو تم کیا کرتے تھے، کنتم کا اسم، انتم تعملون خبر کنتم، تو تم ضرور بے ضرور پوچھے جاؤ گے جو کچھ تم کرتے رہے۔ جی تو آگے اللہ نے فرمایا ولا تتخذوا ایمانکم دخلا بینکم، سو وہی یعنی یہاں پہ جو تفسیر میں ہم نے لفظ پڑھا فریب کا، کہیں اس کو وجہ بتایا گیا، کہیں مداخلت کے طور پر، سو ولا تتخذوا لائے نہیں ہے، انتم فاعل ہے، حمزہ خازال مادہ ہے باب افتعال کے، مت بناؤ ایمانکم اپنی قسموں کو، دخلا بینکم اپنے درمیان، وجہ مداخلت کے لیے فریب کے طور پر مت بناؤ، اگر ایسا ہوا ان تزل، اب یہاں پہ علماء فرماتے ہیں کہ ان مصدریہ محذوف ہے چونکہ یہ ذل یذلو ہے، باب ضاد سے زا لام لام مادہ یعنی ہٹ جانا، فتزل قدم، قدم کی وجہ سے، یہ چونکہ قدم اس کی وجہ سے یہ واحد مؤنث کا صیغہ ہے، فتزل قدم بعد ثبوتها، قدم اکھڑ، یعنی فتزل قدم بعد ثبوتها، ہاں یہ جا رہا ہے کس کی طرف، قدم ان کی طرف، کہ قدم اکھڑ جائیں گے ثابت ہونے کے بعد، یعنی اگر تم ایسا کرو گے، اللہ نے منع فرمایا نا لا تتخذوا ایمانکم دخلا بینکم، کہ قسموں کو اپنے درمیان میں فریب کی وجہ مت بناؤ، فتزل قدم بعد ثبوتها، اگر ایسا ہوا کہ تم نے یہ کام کیا تو ہوگا کیا کہ قدم جو ہیں وہ ثابت ہونے کے بعد اکھڑ جائیں گے، وَتَذُوقُ السُّوءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، ذاک یذوق چکھنا، تذوقو انتم فاعل، یہاں پہ بھی ان مصدریہ محذوف ہے، واو عطف ہے یہاں پر، فتزلہ کے بعد وتذوقو، ذال واو قاف مادہ، ذاک یذوق چکھنا، فتذوقو انتم، تو تم چکھو گے، کیا چکھو گے، سوء برائی کو، کیوں چکھو گے، با سببیہ، ما سببی، یہ ما مصدریہ کہلاتا ہے ایکچولی، با جر کے ساتھ جو آتا ہے، بما صددتم عن سبیل اللہ، اس کی وجہ سے، صد یصدو رکاوٹ پیدا کرنا، صددتم انتم فاعل اس کا فعل ماضی کا صیغہ ہے، مرکب اضافی متعلق فعل ہو گیا، تو وتذوقوا السوء، تم برائی کو چکھو گے اس کے سبب کہ تم نے جو اللہ کی راہ سے میں رکاوٹیں پیدا کی، وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور کیا ہوگا، عذاب عظیم مبتدا مؤخر اور خبر مقدم، ایک بڑا عذاب تم سب کے لیے ہوگا۔ آگے اللہ نے فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، لائے نہیں، اشترا یشتری باب افتعال، شین را یا مادہ، سو انتم فاعل، فعل مجزوم ہے، لا تشترو مت بیچو اللہ کا وعدہ، ثمنًا قلیلاً کس کے بدلے، تھوڑی قیمت کے بدلے، مرکب توصیفی ہے، یعنی وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، سو اللہ کے وعدے کو مت بیچو تھوڑی قیمت کے بدلے، انما عند اللہ هو خیر لکم ان کنتم تعلمون، انما کافہ ہو گیا، عند اللہ هو خیر، اب یہ ہوا خیر، ہوا مبتدا، خیر خبر، اور یہ ظرف یہاں پہ آنا تھا وہ مقدم ہو گیا، سو انما عند اللہ، جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے، لکم تم سب کے لیے، ان شرطیہ، کنتم اس کا اسم، انتم تعلمون خبر کنتم اگر تم جانتے ہو، ان جو اللہ کے پاس ہے وہ زیادہ بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔
جی تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، ما موصولہ ہے، عندکم جو تمہارے پاس ہے، ینفد نفد ینفد با فاتحہ سے اس کا مطلب ہے ختم ہونا، ہوا اس کا فاعل وہ ما کی طرف جا رہا ہے، پورا صلہ ہے اس میں موصول کا، ما عندکم ینفد جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے، وما عند اللہ باقٍ اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَلَنَجْزِيَنَّ جزا یجزی، نون فعل مضارع، نحن فاعل، تاکید کا اسلوب، سو وَلَنَجْزِيَنَّ جیم زا یا مادہ، ہم ضرور بالضرور جزا دیں گے، کسے؟ الذین صبروا جنہوں نے صبر کیا۔ یہ اب پورا جملہ مفعول ہے، اس میں موصول اور صلہ مل کر مفعول بن گیا، یہاں پہ یہ حالت نصب میں ہے مفعول ہونے کی وجہ سے۔ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا جنہوں نے صبر کیا ہم انہیں دیں گے کیا؟ اجرہم، ان کا اجر۔ یہ اب مفعول دوسرا ہوا کس کا؟ نجزی کا، ایک الذین صبروا، دوسرا اجرہم بِأَحْسَنِ یعنی احسن بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، احسن ما یہ مرکب اضافی ہے، یعنی جو کا احسن ترین، کانو یعملون ہم اس کا اسم، یعملون یہ خبر، کانو بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اس سے بہتر جو وہ کیا کرتے تھے، یعنی اس کے بدلے میں جو ان کو اجر ملے گا، بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ سو یہ ما جو وہ کیا کرتے تھے، یعنی یہ بدلے میں ملے گا، کس کے بدلے میں؟ احسن ما كانوا يعملون، جو وہ بہت اچھا کیا کرتے تھے اس کے بدلے میں اجر ملے گا۔ سو یہ بِأَحْسَنِ ما، یہ چونکہ احسن ما مرکب اضافی ہے۔ آگے ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى، من اس میں موصول، من عمل صالحا، صالحا یہ مفعول عمل، سو من عمل صالحا جس نے نیک عمل کیا، من ذکر او انثى یہ انثى بھی حالت جر میں ہے، مذکر ہو یا مؤنث ہو، یعنی مرد ہو یا عورت ہو، واو حالیہ ہے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ اور وہ مومن ہے، یعنی حال ہے کہ اس کے لیے مومن ہونا ضروری ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وَهُوَ مُؤْمِنٌ، سو یہ من یہاں پہ ایک شرط کے طور پر کام کر رہا ہے، اب یہ اس کا جواب شرط آ گیا، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، لام تاکید، نون سکیلہ تاکید، احیا یحیی زندہ کرنا، باب افعال سے زندہ رکھنا، زندگی دینا، ہا یا مادہ فعل مضارع، نحن فاعل، فَلَنُحْيِيَنَّهُ اب یہ ہو کدھر جا رہا ہے؟ اس من کی طرف، ہم ضرور بالضرور اسے زندگی دیں گے، کیسی؟ حیاتن یہ مفعول ثانی اور یہ اس کی صفت اچھی زندگی عطا کریں گے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، سیم وہی جملہ جو پہلے آیا تھا، وَلَنَجْزِيَنَّ، اب وہاں پہ تھا الَّذِينَ صَبَرُوا اور یہاں پہ ہے صرف وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ، ہم انہیں ان کا اجر ضرور بے ضرور دیں گے۔ سو یہاں پہ ہم مفعول ایک بنا، سو الذین صبروا کی جگہ پہ یہاں پہ ہم ضمیر آ گئی پوری کہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ ہم ان سب کو ضرور بے ضرور جزا دیں گے۔ کیا جزا دیں گے؟ اجرہم ان کا اجر، کس کے بدلے؟ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اس کے بدلے جو انہوں نے اچھے کام کیے۔ جی تو آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اذا جب، قرأت فعل ماضی، انت فاعل، جب آپ قرآن پڑھیں، اذا چونکہ شرط بن رہا ہے، قرآن مفعول، سو اذا ظرف بھی ہے، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ تو یہاں پہ شرط بنا، یہ جملہ شرطیہ بن گیا، جب آپ قرآن پڑھیں، جواب شرط آ رہا ہے، فا سے، فَاسْتَعِذْ چونکہ فا آگے طلب موجود ہے اس لیے فا سے جملہ شروع ہو رہا ہے، فَاسْتَعِذْ انت فاعل، امر کا صیغہ، عین واو زال مادہ، پناہ میں، پناہ مانگنا، فاستعذ باللہ اللہ کی پناہ مانگیے، کس سے؟ من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے۔ انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، ہوا ضمیر شان ہے اور لیسا فعل ماضی، یہ فعل جامد ہے نفی کے لیے، سلطان اس کا اسم ہے، سو سلطان کا مطلب ہوتا ہے اس کی، یعنی اس کی قوت، اس کا زور، سو انہو لیس لہ سلطان، لیس لہ سلطان اس کے لیے کوئی زور نہیں ہے، یہ شیطان کے لیے بیسیکلی، سو انہو لیس لہ سلطان، یہ اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ یہ ہوا ضمیر جاری ہے شیطان کی طرف اور یہ بن گیا اسم انا اور یہ جملہ بن رہا ہے خبر انا، لیسا
کہ یقیناً شیطان کا لہو سلطان، لہو میں ہو یہ واپس اس معنہ کی طرف، اور سلطان یہاں پر ہے لیسا کا اسم موجود ہے، انہو لیس لہو سلطان، یعنی اس کو کوئی زور نہیں ہے، کس پر؟ اب یہ خبر ہے لیسا کی، علی الذین آمنوا، ان لوگوں پر جو ایمان لائے، وعلی ربہم یتوکلون، یعنی یہاں پہ یہ واو عطف ہے الذین کا، یہ صلہ ہے الذین کا، اور یہ بھی صلہ ہے الذین کا، وعلی ربہم یتوکلون، توکل بھروسہ کرنا، یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ اکثر یعنی متعلق فعل مقدم ہوتا ہے تاکید کے لیے، انہو لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا، اس شیطان کا ان لوگوں پر کوئی زور نہیں ہے جو ایمان لائے، اور ان پر بھی نہیں ہے جو کہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، انما سلطانہ، اس کا تو زور ہے صرف، سلطانہ یعنی اس کا زور کس پر ہے؟ یہ مبتدا ہو گیا، یہ خبر ہے، علی الذین یتولونہ، ان لوگوں پر اس کا زور ہے جو اس کو دوست بناتے ہیں، تولا یتولا، دوست بنانا، ساتھی بنانا، ہم یہ اس کا مفعول ہے، فعل مضارع ہم یہ صلہ ہے الذین کا، اس کا زور، اس کی طاقت، اس کی سارے اثر و رسوخ ان پر چلتا ہے جو اس کو اپنا دوست بناتے ہیں، اور کن پر چلتا ہے؟ والذین ہم بہ مشرکون، اور جو اس کو، والذین ہم بہ مشرکون، بہ میں ہا جو ہے یہ اللہ کی طرف جا رہا ہے، والذین ہم بہ مشرکون، اور ان لوگوں پر اس پر زور ہے جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں، یعنی اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، جو مشرک ہیں، مشرکون یہ خبرہم ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ، بدل یبدل، بدل دینا، اذا بدلنا فعل ماضی، نحن فاعل، آیتن مفعول، اور مکان آیتن یہ دوسرا مفعول، جب ہم ایک آیت کی جگہ پہ دوسری آیت کو بدل دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں واللہ اعلم بما ینزل، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے بما ینزل، جو وہ نازل فرما رہا ہے، اللہ اسم الجلال مبتدا، عالم خبر، بارف جر، ما مصدریہ، ینزل فعل مضارع یہ صلہ بن گیا، ما کا ما موصولہ بھی ہے، ہوا فاعل، واللہ اعلم بما ینزل، نزل ینزل، اللہ خوب جانتا ہے جو وہ نازل کر رہا ہے۔ قالو، انہوں نے کیا کہا، یعنی مشرکین نے جو قریش کے تھے، قالو ہم اس کا فاعل، وہ کہتے ہیں، ایکچولی یہ حال ہے کہ ان کا حال کیا ہے، کیا کہتے ہیں؟ انما انت مفتر، یعنی انت مبتدا، مفتر مفتری، یون سے یہ اس میں منقوص ہے، باب افتعال سے، فا را یا مادہ ہے، اس سے اسم الفاعل کا صیغہ ہے کہ انما انت مفترن، کہ آپ گھڑنے والے ہیں، جھوٹ گھڑنے والے ہیں، یعنی، اور اس میں انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان کا اشارہ ہے، بلکہ اکثرہم لا یعلمون، اکثرہم مبتدا، لا یعلمون خبر، لیکن اکثر نہیں جانتے۔ اللہ نے فرمایا قل، آپ کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے، یہ مقولہ ہے، نزلہ روح القدس من ربک بالحق، نزل ینزل، نازل کرنا، روح القدس اس میں فاعل ہے نزلہ کا، نزلہ ہو یہ کتاب ہے، قل آپ کہہ دیجئے نزلہ روح القدس، روح القدس یعنی جبریل امین نے اسے نازل کیا ہے، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، بالحق کی، حق کے ساتھ، کیوں؟ لیثبت، ثبت یثبت، ثابت کر دینا، لام تعلیب، یعنی ثابت سے مراد ہے پکا کر دینا، ٹھہرا دینا، مضبوط کر دینا، لیثبت الذین آمنوا، ان لوگوں کو یعنی ثابت قدم کر دیں جو ایمان لائے ہیں، لیثبت ہوا اس کا فاعل، لیثبت الذین آمنوا وہدن وبشرى للمسلمین۔ قل آپ فرما دیجئے نزلہ روح القدس، روح القدس نے اسے نازل کیا ہے، اتارا ہے، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، بالحق کی، حق کے ساتھ، کیوں اتارا ہے؟ لیثبت الذین آمنوا، تاکہ وہ مضبوط کر دیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، اور ہدایت اور خوشخبری کے طور پر للمسلمین، مسلمانوں کے لیے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ، لام تاکید کا تاکید، نعلم فعل مضارع، نحن اس کا فاعل، اب دیکھیں اس کا قد آیا، اور یہاں پہ یہ تاکید کے لیے آیا ہوا ہے کہ ہم ضرور بے ضرور جانتے ہیں، کیا جانتے ہیں؟ انہم یقولون انما یعلمہ بشر، اچھا یہ انہم یقولون، یہ نعلم کا مفعول ہے،
کہ وَلَقَدْ نَعْلَمُ ہم جانتے ہیں، کیا جانتے ہیں کہ ہم اسم انا اور یقولون خبر کہ وہ کہتے ہیں، ان کا کہنا یہ مقولہ ہے، کیا کہتے ہیں؟ انما یعلمہ بشر، کہ یہاں پہ انما یعلمہ بشر، یہ انا حرف تاکید مائے کافا، یعلم فعل مضارع ہوا، بشر اس کا فاعل ہوا، ہو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلا گیا. سو انہم یقولون کہ وہ کہتے ہیں، انما یعلمہ بشر کہ انہیں تو ایک آدمی سکھاتا ہے. سو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ ہم جانتے ہیں. اچھا تھوڑا سا ٹچ دوں، گزشتہ لیکچر میں نے انا اور انا کے بارے میں بات کی تھی، اگر اس کو یہاں ہم اپلائی کریں تو ہمیں نظر آ رہا ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ علم یعلم کے بعد انا اور انا کب آتا ہے. سو اگر تو خبر میں لام مزاحلقہ ہو تو انا ہوتا ہے، اور اگر لام مزاحلقہ نہ ہو تو پھر انا ہوتا ہے. اور قال یقول کے بعد انا انا کب ہوتا ہے؟ جب بات یقینی ہو تو انا ہوتا ہے، اور جب بات رجحان ہو، ڈاؤٹ فل ہو تو پھر انا ہوتا ہے یقولو کے بعد. تو یہ ایک بڑا یہاں پر فرق ہے. جی تو اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی. الحد یلحد کا مطلب ہوتا ہے نسبت کرنا، لام ہا دال مادہ باب افعال، نسبت کرنا. سو لسان مبتدا بن گیا، لسان الذی مرکب اضافی ہے، اس کی زبان، الذی یلحدون الیہ یہ صلہ بن گیا الذی کا، کہ وہ جس کی طرف وہ نسبت کرتے ہیں اعجمی، عجمی ہے، یہ خبر ہو گئی. تو یہ مبتدا اور یہ یہاں پہ الذی مضاف الیہ ہے، حالت جر میں ہے، یلحدون الیہ یہ اس کا صلہ ہے، اور اعجمی خبر ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ، اور یہ تو واضح عربی زبان ہے. هذا مبتدا، لسان خبر، عربی مبین مرکب، هذا لسان خبر ایک، عربی خبر دو، اور مبین صفت ہے عربی کی. تو هذا لسان عربی مبین، یہ تو عربی مبین زبان ہے. پھر اللہ نے فرمایا ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، ان حرف تاکید، الذین لا یؤمنون بآیات اللہ اسم انا ہو گیا، اور یہاں سے خبر ہے لا یہدیہم اللہ. سو یقیناً وہ لوگ جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے، لا یہدیہم اللہ، اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتا. سو اسم الجلالہ فاعل یہدی ہے، ہم مفعول ہے، یہاں پہ یؤمنون اور یہ مرکب اضافی ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، پھر وہی مبتدا مؤخر خبر مقدم، ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے. پھر اللہ نے فرمایا انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ. ان حرف تاکید مائے کافا، افطرا یفتری جھوٹ گھڑنا، یفتر الکذب. اب یفتری کا فاعل کیا ہے؟ وہ ہے الذین لا یؤمنون بآیات اللہ. یہ پورا جملہ جو ہے یہ حالت رفع میں ہے، اور یہ فاعل ہے یفتری کا. سو انما یفتر الذین لا یؤمنون بآیات اللہ الکذب، الکذب مفعول یفتری. وہ لوگ جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے وہ جھوٹ گھڑتے ہیں. اولئک هم الکاذبون، ہم ضمیر فصل حصر کا مفعول، وہی جو ہیں وہ جھوٹے ہیں. جی تو اس آیت مبارکہ میں اللہ نے فرمایا من کفر باللہ من بعد ایمانہ، من اسم موصول، کفر فاعل ہوا اس کا من کی طرف، جس نے اللہ کا انکار کیا، من بعد ایمانہ اپنے ایمان کے بعد، سوائے اس کے کہ الا، اب یہ استثناء کیا گیا، یعنی ایک آدمی اس طرح سے کفر کرتا ہے اور ایک آدمی کے کفر کی یہ کیفیت ہے، دونوں کو ڈیفرنس یہاں پہ دیکھ لے. اللہ سوائے اس کے کہ من اکرہا، یعنی جس کو زبردستی کروائی گئی، اکرہا یکرہو، سو اکرہا، اکرہا نائب یہ مجہول کا صیغہ ہو گیا، من اکرہا یعنی جس کو فورس کیا گیا، اس پہ جبر کیا گیا. سو من اکرہا وقلبہ، یہ واو حالیہ ہے، اس کی کیفیت کیا ہے؟ وقلبہ مطمئن، مبتدا خبر، اور اس کا دل مطمئن ہے. یہ دو لوگوں کی بات کی گئی ہے. وقلبہ مطمئن بالایمانی، سو یہ مطمئن کے متعلق ہو گیا. من کفر باللہ من بعد ایمان ہی، جس نے اللہ کا کفر کیا ایمان لانے کے بعد، سوائے اس کے کہ من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمانی، سوائے اس کے جس کے اوپر جبر کیا گیا اور اس کے دل کی کیفیت یہ ہے کہ وہ ایمان کے ساتھ مطمئن ہے. ولیکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ. اب یہ دیکھیں دو کمپیریزن دیے گئے، پھر فرمایا ولیکن، لیکن من شرح بالکفر صدرا، شرح یشرح کھل جانا،
کھول دیا جانا. سو من شرح بالکفری صدرن یہ اس کا مفعول ہو گیا، یعنی جس کا سینہ کھول دیا گیا کفر کے لیے، فعلیہم غضب من اللہ. سو مبتدا مؤخر ہے، غضب علیہم یعنی ان پر ناراضگی ہوگی، من اللہ اللہ کی طرف سے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. ایسا کیوں ہوا؟ ذالک بأنہ مستحب الحیات الدنیا، ذالک مبتدا، یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ علیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم. بأنہم با سببیہ ہے، بأنہم سو یہاں پہ انا مجرور ہے، انہم ہم اسم انا، استحب الحیات الدنیا یہ خبر انا ہو گیا. ہا بابا مادہ، پسند کرنا، محبت کرنا، کیونکہ بِأَنَّهُمْ استحب الحیات الدنیا، انہوں نے دنیاوی زندگی کو پسند کیا، علی الآخرت آخرت کے مقابلے میں، یعنی آخرت پر فوقیت دی. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اسم انا خبر انا، لا يهدي القوم الکافرین، اور یقیناً اللہ سبحانہ و تعالی کافر قوموں کو رہنمائی نہیں دیتا، ان کو ہدایت نہیں دیتا. جی تو اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم واولئک هم الغافلون. اولئک مبتدا، الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم خبر، الذین اسم موصول، طبع اللہ فعل ماضی، اسم جلالہ فاعل طبع، علی مہر لگانا، قلوبہم ان کے دل پر، ان کے سننے کی صلاحیت اور ان کے دیکھنے کی صلاحیت پر. اولئک وہی ہیں جن کے دلوں پر، ان کے سننے کی صلاحیت پر، ان کے بصیرت پر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے مہریں لگا دی ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، ہم حسر کے لیے ضمیر فصل، وہی جو ہیں غافل ہیں. لا جرم، کوئی شک نہیں، ہم اسم انا فی الآخرت آخرت میں، ہم الخاسرون، سو ہم فی الآخرت ہم الخاسرون. سو اصل میں تو یہ تھا ہم فی الآخرت خاسرون، یہ ہم حسر کے مفہوم کے لیے آیا ہے، ضمیر فصل کہتے ہیں اسے. لا جرم انہم فی الآخرت ہم الخاسرون، کوئی شک نہیں ہے کہ وہی آخرت میں خسارہ اٹھانے والے ہیں، وہی خسارے میں جانے والے ہیں. سو آئیے کچھ اس میں سے ہم دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا قرآن مجید میں، اس کی تفسیر میں. سو یہاں پہ ایک بات آئی تھی کہ جس کی طرف وہ اشارہ کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سکھاتا ہے، تو اس کے بارے میں یہاں پہ تفسیر میں لکھا ہو کہ قرآن کی زبان تو فصیح و بلیغ عربی ہے، اور جو شخص فصاحت و بلاغت کے اس بلند پایہ شاہکار اور معانی و مطالب کے اعتبار سے ایسی جامع کتاب کہ اس طرح کی کتاب کسی بھی نبی پر نازل نہیں ہوئی، نہ ہی کوئی لے کر آیا، وہ اسے کسی اجمی شخص سے کس طرح سیکھ سکتا ہے؟ جس شخص میں ذرا برابر بھی عقل ہو تو ایسی بات نہیں کرتا. ابن جریر نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے ایک لوہار کو جانتے تھے جس کا نام بلعام تھا اور جس کی زبان عجمی تھی. مشرکین نے جب یہ دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آتے جاتے ہیں تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ بلعام لوہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ کیا ہے قرآن سکھاتا ہے. تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مبین. کچھ پھر مرتد کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جو لوگ ایمان و بصیرت کے بعد کفر کریں اور کفر کو شرح صدر کے ساتھ قبول کر کے اس پر مطمئن ہو جائیں تو ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوگا، کیونکہ انہوں نے ایمان کو جاننے کے بعد اس سے اعراض کیا. ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں عذاب عظیم ہوگا. لا جرم یعنی جس کی یہ حالت ہو وہ اس طرح کے انجام سے لازماً دوچار ہوگا. انہم فی الآخرۃ ہم الخاسرون. یہاں پر جو بات آئی تھی الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، یہاں وہ نہیں ایسا، یعنی اس کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا جو مجبور کر دیا جائے لیکن اس کا دل جو ہے وہ اللہ پر ایمان لانے میں اطمینان رکھتا ہو. اس جملے میں اسے مستثنا قرار دیا گیا ہے کہ وہ جو ہے اس پر ایسا کوئی عذاب نہیں ہوگا. سو انشاءاللہ ہم اگلے آیات کے ساتھ ملیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح اس عمل کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک و سلم تسلیما کثیرا. آمین یا رب العالمین.